نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، وقت چل رہا ہے نصف شعبان کا، یعنی کہ 15 شعبان کا، یعنی کہ شب بارات کا۔ اس سے متعلق وہابیوں کے بہت سے اعتراضات آتے ہیں، اور وہ اپنے جھوٹ بولنے کے جو ہنر سیکھا ہے انہوں نے، اس سے بہت ہی صاف جھوٹ بول کر عوام اہل سنت کو بہکاتے ہیں، اور ان جاہلوں کو بہکاتے ہیں جو کہ خود نہیں جانتے ہیں، اور ان کی بات سن کے پھر وہ دوسرے لوگوں کو بہکانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کی بات کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ حقیقت واضح کروں گا کہ وہابیوں کا جھوٹ کیسے پکڑا جائے۔ سب سے پہلی بات تو نصف شعبان کو لے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام شب بارات ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو ان صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اہل سنت و جماعت نے کب اس کو شب بارات یہ کہا کہ قرآن میں اس کا نام آیا ہے، حدیث میں اس کا نام آیا ہے؟ کیا کبھی اہل سنت نے یہ دعویٰ کرا؟ جب اہل سنت نے یہ دعویٰ کرا نہیں، تو آپ اہل سنت سے دلیل مانگنے والے ہوتے کون ہیں؟ اہل سنت نے تو یہ دعویٰ کرا ہی نہیں کہ اس کا جو نام ہے یہ والا، یہ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا ہے۔ اہل سنت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اس کی فضیلت دن جو ہے وہ حدیث میں آئی ہے، قرآن میں آئی ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے، نام کے اوپر دعویٰ کیا ہے؟ اگر تمہیں شب بارات نہیں بولنا تو مت بولو، اس میں اس رات کا کچھ نقصان تو نہیں ہے، نہ سنی مسلمانوں کا کوئی نقصان ہے۔ شیطان کو بہت بری لگتی ہے یہ بات کہ اس دن عبادت کیسے ہو جاتی ہے اللہ کی، تو اس کو روکنے کے لیے شیطان نے کچھ وہابی اپوائنٹ کرے ہیں۔ وہ اپوائنٹمنٹ جو ہوئی ہے ان کی، کیا سیلری ملتی کیا نہیں ملتی اس کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کام بڑے دل سے کرتے ہیں، سیلری ملے نہ ملے، بہکانے کا۔ اللہ کی عبادت سے روک دو، کسی طریقے سے روک دو، کوئی نیا بہانہ لیا ہو، کیسا جھوٹ بول سکتے ہو ویسا جھوٹ بولو۔ پورے فلی ٹرینڈ پرسن ہوتے ہیں جو کہ جھوٹ بولنے کی ٹریننگ لے کے آتے ہیں، فلی ٹرینڈ، اور اس کے بعد ہی وہ ایگزام دیتے ہیں، پھر وہ پاس ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ وہابی بن کے سامنے آگے کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، ایسے صاف جھوٹ بولیں گے۔ تو اہل سنت نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں کہ شب بارات جو ہے یہ حدیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے۔ شب بارات جو لفظ لیا گیا ہے وہ اردو اور فارسی کا لفظ جو ہے اس سے لیا گیا ہے، اور یہ عرف میں یوز ہوتا ہے، عرف میں۔ اب عرف میں یوز ہونے والے ورڈ اگر وہابی قرآن اور حدیث میں ڈھونڈنے لگیں گے تو ان کے اماں ابا کا بھی نام نہیں ملے گا، تو ان کا تو وجود ہی ختم ہو جانا ہے پھر، کیونکہ اماں ابا کے بنا تو ان کا بھی وجود ختم ہو جانا ہے۔ تو کیا یہ حرام کی اولاد کہلائیں گے اگر قرآن و حدیث میں ان کا نام نہیں آیا؟ اگر کوئی نام قرآن و حدیث میں نہ آئے تو کیا وہ حرام ہو جائے گی؟ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ صرف ان کا جھوٹ اور فریب ہے۔ جب دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے گا تو اس کی دلیل دی جائے گی۔ جب دعویٰ کیا ہی نہیں کہ شب بارات جو لفظ ہے وہ ہے قرآن میں یا حدیث میں، تو اس کی دلیل کس چیز کی؟ ہاں، نصف شعبان کا لفظ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں موجود ہے، تم نصف شعبان کر کے منا لو۔ اب وہ صحیح حدیث میں بھی موجود ہے۔ میں نے سنا ہے ایک بیوقوف جو ایڈوکیٹ ہے، وہ بیوقوف جو ہے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ سلسلۃ الاحادیث جو کتاب ہے البانی کی، اس نے جو نصف شعبان کی جو حدیث ہے اسے حسن کہا ہے۔ دکھا مجھے کہاں حسن کا ہے، میں دکھاتا ہوں اسکین پیج کی صحیح کہا ہے۔ حدیث کا اسکین پیج لگاتا ہوں میں، آپ خود دیکھیے کہ حدیث کے بارے میں البانی ان کا خود کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس میں کیا بولوں میں؟ اب اس کی میں فضیلت کی بات کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو فضیلت میں یہ ہے کہ سورہ دخان آیت نمبر 4 اٹھا کے کھولیے قرآن پاک کی، اس میں مبارک آیات کا ذکر کیا گیا۔ اب اس مبارک آیات کے ذکر میں محدثین کی دو رائے ہیں، ایک یہ کہ یا تو رمضان کی رات ہے، ایک یہ کہ یا تو پھر وہ شعبان کی رات ہے۔ کچھ محدثین رمضان کی رات پہ گئے ہیں، کچھ محدثین شعبان کی رات پہ گئے ہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کو صرف رمضان والی بات کریں گے اور شعبان کی چھوڑ ہی دیں گے۔ جب محدثین شعبان والی پہ ہیں تو اس کی بھی اتنی ہی عزت کرنی ہوگی، کیونکہ محدثین ہی ہمیں بتائیں گے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ کسی وہابڑے سے ہم یہ نہیں جانیں گے کہ کیا عقیدہ ہمیں اب احادیث سے لینا ہے، قرآن سے لینا ہے۔ قرآن کی تفسیر امام بتائیں گے، وہابڑے نہیں۔ تو اس حدیث کے اس آیت مبارکہ میں امام ابن جریر طبری المتوفی 310 ہجری، آج سے 1100 سال پہلے کے امام کی بات کر رہا ہوں، وہ جامع البیان میں، پھر اس کے بعد امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر ابن ابی حاتم میں، اس کے بعد کنز العمال میں، اس کے بعد معالم التنزیل میں، اس کے بعد کشف البیان میں،
ایک حدیث شریف آئی ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس سے نصف شعبان مراد ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث شریف جامع البیان میں آئی. اس کے بعد ایک اور حدیث شریف کشف البیان میں آئی. اس کے بعد ایک اور حدیث شریف کنز الاموال میں آئی, شعیب الایمان میں آئی. پھر ایک اور دوسری حدیث جو حضرت ابن عباس سے ہے وہ بھی جامع البیان میں آئی, شعیب الایمان میں کتاب میں آئی, معالم التنزیل میں آئی. اور کتنے حوالے دوں آپ کو کہ اس آیت سے مراد نصف شعبان بھی ہے. اس مبارک جو رات ہے اس سے مراد نصف شعبان بھی ہے. یہ محدثین اس رائے پر بھی گئے ہیں, کسی نے اس کا انکار نہیں کرا. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی قرآن سے. اب بات کر لیتے ہیں حدیث سے. حدیث میں نے آپ کے سامنے لگا دی ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے, اور بھی دوسری حدیث مبارکہ ہیں وہ ضعیف ہیں, ایک آدھ موضوع بھی ہے, لیکن ضعیف حدیث عمل میں قبول ہوتی ہے. اس کی پوری تحقیق میں نے ایک پلے لسٹ بنا کے ڈال دی ہے, اس کے اندر آپ خود دیکھیں. اور وہابیوں کا جھوٹ بھی میں نے اس میں واضح کرا ہے, اور وہابیوں کے اپنے گھر سے ان کے جو امام ہیں ان کی دلیلوں سے میں نے یہ ثابت کرا ہے کہ ضعیف حدیث پہ عمل کرنا فضائل میں درست ہے. پوری ایک پلے لسٹ ہے جو میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا, اس کا لنک آپ لوگ جا کے دیکھو تو اس کو دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو میں ضعیف حدیث بھی دے رہا ہوں اس کے اوپر بھی عمل جائز ہے. اور ضعیف حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو صحیح حدیث اس کے سپورٹ میں موجود ہے. جو اصول حدیث جانتا ہے اور وہابی نہیں ہے, قرآن و حدیث کو جانتا ہے, تو وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث آ رہی ہے تو ضعیف حدیث جو ہے اس کو سپورٹیولی, اس کے ساتھ, اس کے سبسٹیٹیوٹ میں ضعیف حدیث بھی دی جا سکتی ہے. اور وہ جو صحیح حدیث ہے اس پہ عمل کرنے کو قوی بناتی ہے. وہ جو ضعیف حدیث ہے وہ بھی اپنی ذات میں صحیح حدیث کے سپورٹ سے مضبوط ہو جاتی ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ محدثین کے اندر عام اصول ہے. اس اصول پہ آنا پڑے گا, اور اس اصول کو اپنانے کے بعد ہی آپ مسئلے نکال سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہابیوں کے یہاں نہیں ہے, وہابیوں کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. لیکن وہابی مانے جب نا, ان کو تو اپنے گھر کی کچھ خبر نہیں ہوتی, دوسروں کے گھروں میں جھانکتے ہیں. یہ بات ہو گئی اس کی, قرآن کی ہو گئی بات. اس کے بعد اس کی بات بھی ہو گئی کہ صحیح حدیث, ضعیف حدیث دونوں موجود ہیں, اور ضعیف حدیث پہ جو عمل ہے وہ بھی موجود ہے. اب بات کرتے ہیں آگے کی. کیا کسی محدث نے منایا بھی؟ تو ہم آپ کے سامنے اسکرین پہ لگا رہے ہیں ابن العباس فقہ مالکی کا المتوفی 275 ہجری. یہ اپنی کتاب میں, تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل مکہ میں لوگ اس کام کو کرتے. نصف شعبان میں کیا عبادت کرتے تھے, یہ میں نے آپ کے سامنے سارا اسکرین پہ لگا دیا ہے, آپ خود پڑھ سکتے ہیں. یہ آج سے 1400 سال نہیں, 1200 سال پہلے کے امام کی میں نے آپ کے سامنے کتاب کا حوالہ دیا ہے. جس کو دیکھنا ہے وہ اسکرین پیج میں بھی دیکھ سکتا ہے کہ نصف شعبان میں عمل کیا تھا مکہ کا. آج کے وہابی مکہ کا عمل نہیں بدل سکتے. ان کتابوں کا کیا کرو گے جس میں اماموں نے خود اپنی دلیلیں دی ہیں. حاشیہ ساوی میں, جلالین نے جلد 4 صفحہ 57 پہ, تفسیر کبیر میں جو یہ مبارک آیت ہے, مبارک رات ہے, اس کا جو مطلب ہے وہ 15 شعبان لیا ہے. اس کے بعد امام بہقی نے, امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور تک میں اس کے حوالے دیے ہیں. تو اب میں آپ کو یہ حوالہ دیتا ہوں کہ کیا وہابیوں کے گھر میں بھی یہ منائی جاتی ہے یا نہیں منائی جاتی. تو مولانا شمس الحق عظیم آبادی فتاوی میں اپنے لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15ویں شب جو ہے بہت بزرگ ہے, نمازیں پڑھنا, دعائیں مانگنا ثواب ہے. اس کے خلاف کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے اسکرین پیج بھی لگا دیا ہے, آپ خود دیکھ سکتے ہیں, صفحہ نمبر 181 اور صفحہ نمبر 182 پہ. یہ غیر مقلدوں کے خود کے گھر کی دلیل. ایڈوکیٹ فیض احمد دیکھ لے, یہ تیرے گھر کی دلیل ہے. یا تو اسے اپنا مان یا اس پہ فتویٰ لگا. اخبار مکہ کی میں نے آپ کو دلیل دے دی, المتوفی 275 ہجری. سلسلہ تو احادیث صحیحہ میں نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ جو حدیث ہے وہ صحیح ہے, حسن نہیں ہے. خود میں نے اسکرین پیج لگا کے آپ کے سامنے وہ حوالہ دے دیا ہے. اب بات یہ کرتے ہیں کہ فضیلت ہونا اور ہے
اور اس کے بعد فضیلت کا منانا اور ہے. تو مولانا شمس الحق عظیم آبادی اپنے فتویٰ میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھنا، دعائیں مانگنا ثواب ہے. اس کے خلاف کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ان کے نزدیک تو ثواب ہے. اس کے بعد امام کے نزدیک کیا ہے؟ اخبار مکہ میں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب کرنا ثواب ہے. تمام مرد و عورت مسجد میں طواف کرتے اور مطلب اس رات ضرور کرتے تھے. عبادت الگ سے کرتے تھے اس رات وہ. اور بھی جو ضعیف حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ جو عمل کرنا ہے، اس میں میں نے خود اپنی دلیلوں سے ثابت کر رکھا ہے کہ جو شب برات ہے، جو نصف شعبان ہے، آپ جو بھی مانیں اسے، کوئی فرق نہیں پڑتا نام سے. آپ کریں تو عبادت تو کر کے دکھائیں، اس رب کے سامنے جھک کے تو دکھائیں، اس رب کے کلام کو پڑھ کے تو دکھائیں. کہ کہیں دکھے بھی تو اس دنیا کو کہ جو ہر وقت رٹ لگاتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، وہی روکتے ہیں، زبردستی روکتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھے مسلمان، زبردستی روکتے ہیں کہ نماز نہ پڑھے مسلمان. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے انہیں اپوائنٹ کر رکھا ہے. فلی ٹرینڈ پرسنز ہیں ایز این آرمی جنرلز، جسٹ لائک آرمی جنرلز. تو اور کتنی دلیل دینی ہے؟ میں اور بھی دلیلیں دے سکتا ہوں آپ کو. میری وہ جو ضعیف حدیث والی ہے اس کی پلے لسٹ ضرور چیک کریں اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے جھوٹ بولا ہے. اگر پھر بھی چین نہ ملے تو آئیے کچھ سوال ہم بھی کر لیتے ہیں. کیونکہ آپ نے سوال کیا کہ حضور نے تو نہیں کیا تھا تو ہم نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے، میں یہ پوچھتا ہوں، حضور نے کون سا مدرسہ بنایا تھا جو آپ بنا دیتے ہیں؟ وہ حرام نہیں ہوتا؟ اس کی دلیل کہاں ہے مدرسے کی؟ اس کے بعد یہ بتائیے حدیث میں کہاں مدرسہ ہر بار آیا ہے کہ مدرسے قائم کرو، اس کے اندر بچے رکھو، اس کے بعد ان کا دستار بندی کرو. مجھے دکھاؤ نا کون سی آیت میں دستار بندی آیا ہے، کون سی حدیث میں. میں تو کہہ رہا ہوں موضوع حدیث اپنے باپ کے گھر سے اٹھا کے لاؤ، دکھاؤ مجھے کہاں ہے حدیث وہ جس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ مدرسہ ہو، دستار بندی ہو. کہاں ہے؟ کوئی حدیث نہیں ہے. پر آپ کے یہاں تو یہ زور و شور سے چل رہا ہے، حرام نہیں دکھا. پیسے لے کر امامت کرنے کا مسئلہ جو ہے وہ دکھائیں. حضور نے پیسے لے کے امامت کری تھی معاذ اللہ، یا حضرت ابوبکر صدیق نے کری، یا حضرت عمر فاروق نے کری؟ مجھے بتائیے کس امام نے اپنے پیسے لے کر مسجد میں امامت کرتا ہے؟ کوئی نہیں، کسی نے نہیں کری تھی. تو آج کیسے لے رہے ہو؟ آج تم کیسے لے رہے ہو ایڈوکیٹ فیض؟ تم کیسے لیتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، جو سعودی جو ڈے مناتے ہو وہ کون سی حدیث سے ثابت کرتے ہو؟ سعودی ڈے منانا کب سے جائز ہو گیا؟ تمہاری ویڈیو سعودی ڈے پر کیوں نہیں آئی؟ سعودی ڈے حرام ہے منانا. کیوں؟ کیونکہ حضور نے نہیں منایا. اتنی تحقیق تمہاری، اتنا جھوٹ تمہارا سعودی ڈے پر کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان نے بنایا تھا. سعودی ڈے شیطان مناتے ہیں کہ اس دن انہوں نے مسلمانوں کے قتل غارت کری تھی. اس دن انہوں نے مدینہ المنورہ کو لہو لہان کر دیا تھا. اس دن انہوں نے مسلمانوں کے سر کاٹ کے مکہ المکرمہ میں ٹانگ دیے تھے. وہ کون تھے؟ وہ شیطان کے پیروکار وہابی تھے. اس دن کو وہ یاد کرتے ہیں سعودی ڈے کے نام پہ. تمہارا منہ اس وقت کیوں نہیں کھلتا؟ پکی مسجد بنانے کو حضور نے منع کرا. آج تم نے مکہ المکرمہ ہی کیوں نہ ہو، مدینہ المنورہ ہی کیوں نہ ہو، تم نے وہ سب پکی بنائی. حضور کی احادیث مبارکہ موجود ہے کہ پکی مسجدیں نہیں بنانی ہے، ساز و سامان نہیں لگانا ہے مسجدوں میں. تم نے ہر طریقے کی رنگین لائٹیں لگائی. تمہیں حرام نہیں دکھا؟ وہاں تو حدیث بھی موجود تھی کہ نہیں کرنا ہے، تم نے پھر بھی الٹا کرا. کیوں کیا جبکہ حضور نے منع فرما دیا؟ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ لاؤ حدیث کی پکی مسجد بنانے کا حکم ہو. کوئی حدیث نہیں ہے. حدیث میں تمہیں دوں گا کہ پکی مسجد بنانا حرام ہے، حضور نے فرما دیا تھا، منع کرا تھا. کیوں بنائی تم نے؟ یہ ہم سے مت پوچھنا کہ بنائی. ہم پہ تو تمہارا الزام ہے ہی. اگر جیسے ہم نے بنائی ویسے ہی ہم نے شب برات بھی بنا لی. اب آگے کی بات کرو. ہم پہ یہ سوال نہیں ہوگا، تم پہ ہوگا. اگر تم دائی بنتے ہو قرآن اور حدیث کے تو ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم قرآن و حدیث پہ ہو. لال رومال پہن کے گھومنا، پینٹ شرٹ پہن کے گھومنا، کون سے امام گھومے تھے؟ کس امام نے پینٹ شرٹ پہن کے امامت کری ہے؟ کس امام نے پینٹ شرٹ پہن کے درس و تبلیغ کری ہے؟ بتاؤ. تم کہتے ہو مشابہت. یہ کس کی مشابہت ہے پینٹ پہننا؟ یہ کس کی مشابہت ہے شرٹ پینٹ پہننا؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، عوام جانتی ہے کہ پینٹ شرٹ یہودی پہنتے ہیں کہ مسلمان کا لباس کیا ہے اور یہودی کا لباس کیا ہے.
ہو خود یہودی لباس پہ، ہو خود پیروکار یہودی کے، اور بات کرتے ہو قرآن کی اور حدیث کی۔ اس کے بعد یہ بتاؤ کہ حدیث کا لکھنا کیسا ہے، قرآن کریم کا ایک جگہ جمع کرنا کیسا ہے؟ کیا حضور نے قرآن ایک جگہ جمع کر کے دیا تھا تمہیں؟ وہ چھوڑو، کیا قرآن میں زیر زبر پیش لگا کے حضور نے دیے ہیں تمہیں؟ نہیں دیے۔ تم نے کیسے بنا دیا؟ تم نے کیسے جائز کرا؟ تم نے کس دلیل پہ اسے جائز کر دیا؟ حدیث تو کسی امام نے بھی نہیں لکھی تھی، تم نے کیسے جائز کری لکھنا حدیثوں کو؟ حدیثوں کو لکھنا تو جائز کر دیا، حدیثوں کی پرنٹنگ بھی جائز کر دی۔ یہ نئے طریقے جو تم لے کے آئے، یہ کس حدیث پہ لے کے آئے؟ حدیثوں کے لکھنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ کسی بھی 4 خلفائے راشدین میں سے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثیں لکھ کے باقاعدہ پرنٹ کروا کے بائنڈنگ کروا کے عوام میں نہیں دی ہے، خوبصورت ٹائٹل بنا کے نہیں رکھے ہیں۔ بخاری کو بخاری کس نے بنایا؟ حضور نے بنایا ہے؟ نہیں۔ خلفائے راشدین نے بنایا ہے؟ نہیں۔ خیر القرون نے بنایا ہے؟ نہیں۔ بخاری کو بخاری امام بخاری نے بنایا، تو تم نے کیوں مان لیا؟ کیا امام بخاری سے پوچھا کہ حدیث میں ہے؟ بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری کا لفظ کس حدیث میں آیا ہے؟ صحیح بخاری کا لفظ کس قرآن کی آیت میں آیا ہے؟ تم نے اس نام کو تو انڈورس کر لیا، تم نے اس نام کو تو اپوائنٹ کر لیا، تم نے اس نام کو تو اپنے ایڈریس کر لیا، پر ایک بات بتاؤ نا، وہ کس حدیث کی بنا پر کرا؟ کس جائز دلیل کی بنا پر کرا؟ کس آیت کی بنا پر کرا؟ ویڈیو بنوانا، لوگوں کو بہکانا ویڈیو بنا کے، یہ کس حدیث سے جائز ہوا؟ میں دیتا ہوں حدیث شریف، تم ڈرتے کیوں ہو؟ میں تمہیں حدیث شریف دیتا ہوں صحیح بخاری کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ دوبارہ سنو ایڈوکیٹ فیض احمد اور وہابیوں، دوبارہ سنو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ دوبارہ سنو کہ سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو تصویر بنانے والے ہیں۔ اس تصویر میں ویڈیو بھی ہے، فوٹو بھی ہے، تمہارے دونوں چیزیں موجود ہیں ایڈوکیٹ فیض احمد۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں دے رہا ہوں تمہیں، 5950 نمبر حدیث ہے۔ یہ صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، 2109 نمبر حدیث۔ صحیح بخاری میں 4954 نمبر حدیث، صحیح مسلم میں 2107 نمبر حدیث بھی یہی ہے۔ صحیح بخاری میں 5993 نمبر، صاحبین نے اس کو روایت کرا ہے۔ صحیح مسلم میں اسی کا 2111 نمبر حدیث بھی یہی ہے۔ صحیح بخاری میں 5961 نمبر حدیث، صحیح مسلم میں 2107 نمبر حدیث۔ یہ حدیث شریف کہاں ہے؟ اس کو اپنے اوپر کب اپلائی کرو گے؟ کس دلیل سے تم نے اس حدیث شریف کا انکار کر دیا، کاٹ دی؟ یہ تو صحیح ہے، یہ تو دونوں صاحبین نے روایت کرا ہے، امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کرا ہے اسے، تو اس کے تو صحیح ہونے پہ شک نہیں ہے کسی کو۔ دنیا میں سب سے ٹاپ لیول کا درجہ جس حدیث کا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کراؤ اور سیم حدیث کو روایت کراؤ، اس حدیث پر کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا، وہ دنیا کے ٹاپ لیول کی حدیث ہے، اس سے نیچے ہی ساری حدیثیں آئیں گی، بھلے ہی صحیح کیٹیگری کی کیوں نہ ہو۔ صحیح کیٹیگری کی سب سے بہترین سند اور سب سے بہترین حدیث وہ ہے جو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کری ہو۔ تو جب یہ بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کری ہے کہ ویڈیو یہ جو تصویر ہے یہ بنانا جو ہے وہ دوزخ میں لے کے جائے گا، تو تم اپنا حال بتاؤ کیا ہوگا؟ اس کے اندر تمہیں قرآن و حدیث کیوں نہیں دکھا؟ شب بارات کا نام قرآن اور حدیث میں ڈھونڈتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کوٹ پینٹ کا نام کہاں سے لاؤ گے حدیث میں؟ اپنی ٹائی کا نام کہاں سے لاؤ گے حدیث میں؟ مدرسوں کا کہاں سے نام لاؤ گے؟ دستار بندی کا نام کہاں سے لاؤ گے؟ سعودی ڈے کا نام کہاں سے لے کے آؤ گے؟ لال رومال کا نام کہاں سے لے کے آؤ گے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، تفسیر کا نام کہاں سے لے کے آؤ گے؟ اماموں کا نام کہاں سے لے کے آؤ گے؟ تو جن حدیثوں سے، جن باتوں سے تم اس چیز کو جائز کرو گے، اسی چیز سے، اسی بات سے شب برات بھی جائز ہوگی، جسے تم نصف شعبان کہہ دو، مت کہو تم شب برات۔ نہیں تم پہ کوئی مینڈیٹری، نہیں ہم پہ کوئی مینڈیٹری کہ ہم شب برات بولیں۔ نصف شعبان بولنا ہے، نصف شعبان بولو، تمہیں کوئی اور نام دینا تم کوئی اور نام دو، پر کسی بندے کو قرآن اور حدیث پڑھنے سے تو مت روکو، کسی بندے کو نماز پڑھنے سے تو مت روکو، کسی بندے کو اچھے کام کر لینے سے تو مت روکو۔
ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں جو کہ خرافاتیں ہوتی ہیں، ہم اس کے قائل نہیں، پر جو لوگ اپنی عبادات میں مصروف رہتے ہیں تم انہیں کیسے روک سکتے ہو؟ کس نے تمہیں اس دین کا ٹھیکیدار بنایا کہ تم حضور کا نام لینے والے کو حضور کا نام لینے سے روک دو؟ اللہ کا نام لینے والے سے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے سے تم اس کو سجدہ ریزی نہ کرنے دو؟ کس دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے؟ میں نے تمہارے گھر سے دلیلیں دی، میں نے چاروں طرف سے دلیلیں دی، قرآن سے تم نے کہا قرآن سے دلیل دی، حدیث سے تم نے کہا حدیث سے میں نے دلیل دی، حدیث میں بھی ضعیف حدیث تم نے بولی، میں نے ضعیف حدیث کا بھی جواب تمہیں اپنی پلے لسٹ میں دیا کہ جاؤ میری پلے لسٹ چیک کرو جو میں نے ضعیف حدیث پہ بنائی، جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے۔ اس کے بعد جب تم نے بولا کہ کس امام نے بنائی، تو میں نے تمہارے گھر سے تمہارے وہابی امام کا حوالہ دیا کہ اس نے بنائی۔ تم نے کہا محدثین میں کس نے بنائی، تو میں نے المتوفی 275 ہجری کے امام مالکی کا حوالہ دیا کہ انہوں نے بنائی، ان کی کتاب کا میں نے تمہیں حوالہ دیا، اس کا اسکین پیج دیا۔ اور کیا چاہتے ہو؟ کہاں سے لے کے آئیں دلیل؟ یہ کرنا تو مستحب ہے، اگر کوئی شب برات نہیں مناتا تو نہ منائے۔ ہم قائل اس بات کے نہیں کہ نہ منایا جائے، ہم قائل اس بات کے ہیں کہ تم لوگ منع کیسے کر سکتے ہو جس چیز کی دلیل نہیں منع کی، تم منع کیسے کر سکتے ہو؟ ضروری ہے کہ منع کرنے والا دلیل لے کے آئے، اصول یہی ہے۔ اب اس اصول سے ادھر ادھر جو آ جائے گا وہ سامنے آ کے بیٹھے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر کتنا پانی ہے۔ ایک بار سامنے آنے کی ہمت تو کرو۔ ہم تو تمہارے آئی آر سی میں جا چکے ہیں، تم تو وہاں سے بھاگ گئے تھے جب ہم تم سے مناظرہ کرنے پہنچے۔ تم سامنے تو بیٹھ کے دکھاؤ، تب تو سمجھ میں آئے گا کہ تم سچے کی کون سچا۔ ایک مستحب چیز پہ تم قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ دلیلیں مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مستحب چیز کے لیے کن کن دلائل کی ضرورت ہے؟ تمہارے وہابی اماموں نے تو تمہیں بتایا ہوگا، اتنی عقل میں تو تمہاری آئی ہوگی کہ جو مستحب چیز ہوتی ہے اس کے لیے کون سی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی چیز اگر فرض ہے تو اس کے لیے کیسی دلیل چاہیے، کوئی چیز اگر واجب ہے تو اس کے لیے کیسی دلیل چاہیے، کوئی چیز اگر سنت ہے تو اس کے لیے کیسی دلیل چاہیے، کوئی چیز اگر مستحب ہے تو اس کے لیے کیسی دلیل چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اس کا باضابطہ رول ڈیفائنڈ ہے، ایک پاتھ ڈیفائنڈ ہے۔ اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آتا تو مت آئے، پر تم لوگوں کو بہکاؤ تو مت۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ تم آؤ اور مجھے ثابت کرو کہ شب برات منانا حرام ہے۔ اس کا نام بھلے ہی نصف شعبان ہو، بھلے ہی نام تم کچھ اور رکھ لو، میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔